اب دوسری بات کیا کہ آپ نے فرمایا مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ کچھ نہ لکھو، یہ اس کے آگے بھی کچھ لکھا کہ بس یہی ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے قرآن کے ساتھ، میری بات کو یہ نہیں کہ کسی دوسری چیز کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ملا کر نہ تحریر میں لا تکتبوا انی غیر القرآن، یہ اس کی تشریح ہے۔ بالکل بالکل، اپنے امین شاہ صاحب پہلے یہی حکم تھا، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن مجید اتر رہا تھا، قرآن مجید آپ لکھوا رہے تھے تو اندیشہ تھا کہ کئی لوگ ساتھ ہی حدیث لکھنی شروع کر دیں، تو جو اشر تورات اور انجیل کا ہوا بائبل کا کہ اس میں عالموں کی باتیں بھی شامل ہو گئیں، نبیوں کی حدیثیں بھی شامل ہو گئیں، وہی بھی شامل ہو گئی، اب فرق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا کہ اللہ کا کلام اس میں کیا تھا، نبی کا کیا تھا، علماء کی تفسیر۔ آپ نے اس خطرے سے کہا مجھ سے صرف قرآن لکھا کرو اور کوئی بات نہ لکھا کرو، مگر جو بات پڑھے لکھے صحابہ کی تھی، جو سمجھدار تھے، جن سے ڈر نہیں تھا، ان کو آپ نے اجازت دی کہ تم حدیث لکھ لیا کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ حضور سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ بھی بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، یار کیوں سب کچھ لکھتے رہتے ہو، کوئی اچھی باتیں لکھ لیا کرو۔ حضور بھی غصے میں کئی باتیں کہہ جاتے ہیں، انما محمد بشر، کہ حضور بھی بشر ہیں۔ تو کہا انہوں نے کہ اچھا میں حضور سے پوچھ لوں گا۔ انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ اس طرح لوگوں نے مجھے روک دیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، بلا جھجک لکھو، اور اپنی زبان مبارک کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتے، اس لیے میں غصے ہوں یا راضی ہوں، میری زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی، لکھی جاؤ، میں راضی ہوں یا ناراض ہوں، میری زبان جو حق ترجمان ہے۔ تو وہ لکھتے تھے، انہوں نے پوری کتاب بنائی تھی صحیفہ صادقہ، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کو نہیں یاد، مگر عبداللہ بن عمرو بن عاص کو زیادہ، وہ لکھ لیتا تھا، میں زبانی یاد رکھتا۔ تو جو سمجھدار تھے وہ لکھتے تھے حدیث پاک، ان کو نہیں روکا۔ جن کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ قرآن اور حدیث کو کہیں گڑبڑی نہ کر دیں، ان کو روکا کہ میرے سے صرف قرآن لکھا کر۔ بالکل صحیح، بالکل سمجھ آ گئی۔ اچھا ایک جنرل سا سوال ہے، نماز کی پرسش روز قیامت سب سے پہلے کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ میرے ذہن میں اپنی بات آئی ہے کہ قرآن نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ تو آپ نے کئی مسجدوں میں بھی دیکھا ہوگا، شعر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، روز محشر کے جہاں گداز باد اولین پرس کے نماز بعد، جس دن جانیں کانپ رہی ہوں گی اس دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کہے گا میرے بندے کی نماز دیکھو، اگر نماز کامل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نماز ہی نہیں ٹھیک تو چھوڑو باقی یہ اس کا مارنامہ ہے۔ نماز کا پرچہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا امین شاہ صاحب، جیسے لازمی مضمون کا پرچہ، اس میں لڑکا فیل ہو گیا، فیل ہے، دوسرے پرچوں میں بے شک وہ کامیابی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں ان میں سے نماز کے پرچے پہلے آئیں گے، اور بندوں کے حقوق میں سے پہلے قتل کے مقدمے آئیں گے۔ اللہ بندوں کے معاملے میں پہلے خون کے فیصلے کرے گا، جس نے خون بایا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے قریب پہنچ گیا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا دہلیز کو، ایک چلو خون راستے میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے ناحق ایک مسلمان کا بایا، کیوں جنت میں جائے؟ دوزخ۔ اس لیے یہ قتل و غارت جو شروع ہو نا، کلمہ کو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، کیا بنے گا۔ بالکل یہ اچھا جی چلو وہ بات جو تھی نا کہ وہ جنت کی دہلیز کو دیکھ رہا ہوگا اور چلو برخون راستے میں آ جائے گا، اس سے طاہر صاحب کے ذہن میں آیا نا کہ وہ تو حساب کتاب ہو کر جائیں گے، جب جنت کو دیکھ رہا پھر خون کہاں سے آ جائے گا، یہ ان کی بات۔ میں بالکل یہی سوال، تو اس کا کیا جواب آپ مرحمت فرماتے ہیں؟ نہیں، وہ حساب کتاب کے بعد والی بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، مگر یہ حساب کتاب سے پہلے خون آ جائے گا نا، جو بات میں نے کہی کہ وہ جنت کو دیکھ رہا وہ ہے تمثیل، کہ یعنی بالکل اتنی نیکیاں کیا کہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہوگا اور دیکھے گا جیسے میں جنت میں داخل ہی ہونے والا، نیک کام اتنے ہوں گے، یہ مثال ہے۔ تو خون راستے میں آ جائے گا حساب کے وقت ہی، دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ کسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ سے صرف اتنی دور ہوگا، کوئی آخر میں توبہ کر کے مر جائے گا نیکیاں کا، یہ سب کچھ ہوگا حساب کے مگر وہ ان کے جو عمل ہیں پہلے وہ ایسے ہی ہیں کہ کوئی جنت کے پاس پہنچ گیا ہوگا، کوئی دوزخ کے پاس پہنچ گیا، یہ مراد ہے، ایک تمثیل ہے وہ۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی پوری زندگی ان کی معمولات اور معاملات کے اعتبار سے بہت اچھی ہوگی کہ جنت کے حقدار ہوں گے، لیکن صرف ایک معاملے کے بگاڑ کے باعث جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ مولانا شاید آخری سوال ہو، ایک دفعہ پہلے بھی آپ جواب دے چکے ہیں، ہمارے ایک دوست ڈی ٹیب کا
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. رمضان مجاہد بول رہا ہوں. جی جی. میرا مولانا سے سوال ہے. ہاں ہاں. ایک شادی شدہ عورت کے لیے ہاں ہاں. کون سا رشتہ جو ہے وہ قابل خدمت اور قابل تعظیم ہے جبکہ اس کا خامد، اس کے ساس اور سسر اور اس کے والدین سبھی حیات ہوں؟ ٹھیک ہے. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ عورت جو شادی شدہ ہو اس کی خدمت کا اولین مستحق کون ہے؟ جی جی بالکل یہی سوال ہے نا؟ بالکل یہی سوال. اور سارے رشتہ دار بھی موجود ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تھینک یو. اللہ حافظ جی. اچھا ٹھیک ہے جی. اگر تو ان کا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس نے کس کی خدمت کرنی، تو ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار تو خامد ہی ہے. خامد کو خوش رکھے، راضی کرے. مگر اس سوال میں ایک بات جو میں سمجھتا ہوں لوگوں نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ بہت سی بچیاں آج کل جو ہے نا خامد کے ماں باپ یا اس کی بھائی بہنیں ان کی عزت نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ہمارے ذمہ کوئی نہیں ان کی خدمت، ان کے لیے نوکرانیاں رکھتا پھر یہ جو جی چاہے انتظام کر، ہم نہیں ان کی خدمت کریں. اور فقہ کی عبادتوں سے علماء بھی انہیں سہارا دے دیتے ہیں کہ کسی عورت کا کام نہیں ہے وہ ایسی خدمتیں کرتی پھرے، اس کا صرف یہ کام ہے کہ وہ بن سور کر اس کے لیے آمادہ رہے بس. اس کے علاوہ حتیٰ کہ روٹی پکانا گھر کی یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں، یہ بھی اس کا کام ہے. دکان سے منگوائے یا نوکرانی رکھے. بالکل انہوں نے ایسا گھروں کو برباد کیا، فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں کہ اجڑ گیا گھر. کئی گھر میں جانتا ہوں کہ بچیوں نے انکار کر دیا جو مدرسوں سے پڑھی تھی، بربادی کر دی. سب کی خدمت کرنی. پہلے سوچ لے جانا تو وہاں جو ماں اس کی بھی خدمت کرنی، باپ کی بھی اس کی بھی خدمت کرنی ہے، اس کے بھائی بہنوں کو کرنا، گھر کے کپڑے دھونے، کھانے پکانے سارے. یہ جیسے ابن قیم نے ایک پوری فصل لکھی کہ عجیب حسن معاشرت تم نے بنائی ہے کہ خامد بیوی ساتھی بن کر نہیں رہے، وہ تو نوکر بن گیا اس کا کہ اس کے لیے سامان کرتا پھر. جانے دو کون ہے بڑی اس سے جو جنت کی عورتوں کی سردار تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ چکیاں پیستی تھی اور پانی لاتی تھی. اور کہا حضور نے کری جاؤ انتظام کرتے پھر یہ بیچاری کیوں کرے؟ کوئی خدا کا خوف کرو. تو یہ فقہ کی کتاب میں اور ابن حزم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، بالکل انہوں نے برباد کر. اگر ایسا معاملہ ہوتا، چلو ایمان تازہ کرنے کی سنا دیں کہ حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا دن تھا تو انہوں نے جابر کو بلایا. یہ ان کے ایک ہی بیٹے تھے، 9 بیٹیاں تھیں. انہوں نے کہا جابر اگر 9 بیٹیوں کی فکر نہ ہوتی تو میں یہ چاہتا کہ تو میرے سامنے شہید ہو، میں تجھے شہید ہوتا ہوا دیکھ لیتا، خوشی ہوتی کہ میرا بچہ شہید ہوگا. مگر مسئلہ ہے 9 بہنوں کا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں اور انشاءاللہ جو پہلا گروہ شہید ہوگا ان میں میں بھی ہوں گا. وہ ہو بھی گیا. پھر انہوں نے کہا بیٹا تجھ سے میں صرف ایک ضمانت چاہتا ہوں کہ میرے بعد یہ بچیاں جو ہے نا ان کو ضائع نہیں ہو جانا چاہیے، یہ رول نہ جائیں، ان کی خدمت کرنا. حضرت جابر نے پھر شادی کی اور شادی ایک بیوہ عورت سے کی، حالانکہ بڑے امیر آدمی تھے، باغ تھے ان کے. حضور نے ایک سفر میں آ رہے تھے، محسوس کیا کہ جابر گھر کو جانا چاہتا. تو آپ نے فرمایا جابر تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا. فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا ایک بیوہ عورت سے. تو آپ نے فرمایا تو نوجوان کھاتا پیتا، ایک باپ کا ایک ہی بیٹا، کسی کنواری سے شادی کرتا کہ تم کچھ دن خوشی سے اپنے دن گزارتے. انہوں نے وہ کہانی سنائی کہ ابا جی نے یہ کہا تھا کہ بہنوں کا خیال رکھو. اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں کوئی عورت لے آیا نا اپنی عمر کی، ہم رنگ رلیوں میں محو ہو جائے گی، ان بہنوں کو کون پوچھے گا. اس لیے میں نے اللہ کے رسول اپنے جذبات کو چھری پھیری، اپنی جوانی چھوڑی، ایک عمر سیدھا عورت لے آیا بیوہ، تاکہ وہ میری بہنوں کو ماں بن کر سنبھالے. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول نے حضرت جابر کے لیے اتنی بار وہاں بخشش کی دعا کی کہ لوگوں نے کہا یار اللہ کے رسول بس ہی نہیں کرتے. فرمایا جابر تم نے یار حد کر دی کہ باپ کے بعد بہنوں کو برباد نہیں ہونے دیا. اس لیے یہ ظالم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بس لڑکی اپنا فکر کرے. بہت معذرت کے ساتھ یہاں لڑکیوں کے علاوہ شوہر کا بھی اپنا قصور ہوتا ہے. وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ میرا بے شک تو خیال رکھ نہ رکھ، میری خدمت کے اندر کوئی کمی ہو جائے، لیکن میرے بہن بھائی یا والدین یا فلاں کی خدمت کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس گھر کے اندر تیرا ٹھکانہ نہیں ہے. اب کچھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. نہیں یہ کوئی بات نہیں، دبکہ رکھنا ہی چاہیے. بات صرف یہ خراب ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ ضد کریں گے چھوڑ دے اس کو، حالانکہ کوئی اس میں خرابی نہ ہو. یہ بھی ظلم ہے کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. آپ کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہے تو یہ نہیں کسی کی بیٹی، وہ بھی ظالم نہ بنے، وہ بھی سمجھے یہ اب ہماری بچی ہے، ہمارے گھر آ گئی. ہماری بچیاں تو
ایمان سے چلے گی، آپ کسی نہیں بنانا، سارے ماں باپ بہن بھائی فرمائیے بھائی کیا